احمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا بنی اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا تم یاد کرو نعمت کو میری، یعنی یہ جو چھوٹی یہ ہے یہ میری کو ظاہر کر، نعمت کا مطلب نعمت اور میری نعمت کو، اللہ تی جو انعمت عطا کی میں نے علیکم تمہیں، وانی اور یقیناً میں فضلتکم فضیلت عطا کی میں نے تمہیں علی العالمین جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو تم یومن اس دن سے لا نہ تجزی کام آئے گی نفسن کوئی جان ان نفس کسی جان کے شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی منہ اس سے شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا منہ اس سے عدل کوئی فدیہ، ولا اور نہ ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی، وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، نجات دی نہ ہم نے کم تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ مبتلا کرتے تھے تمہیں، سوء برے العذاب عذاب میں، یذبحون وہ بری طرح ذبح کرتے تھے۔ یہ بری طرح کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی بھی فعل کے اندر جب شد پائی جاتی تو اس لفظ کے اندر شدت پائی جاتی، یعنی بری طرح ذبح کرتے تھے۔ ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالک اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، بکم تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تمہیں، واغرقنا اور ڈبو دیا تھا ہم نے، آل فرعون کو، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور جب وعدنا میعاد مقرر کر دی ہم نے موسیٰ سے، 40 لیلتاً راتوں کی، ثم پھر اتخذتم پکڑ لیا تم نے، العجل بچڑے کو، من بعد اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے، ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تم میں، من بعد ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ کو، الکتاب کتاب، الفرقان اور فرق کرنے والی، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت حاصل کرو، وَإِذْ اور جب قولا کہا موسیٰ نے، لی قومی اپنی قوم سے، لی جو ہے سے کے معنی میں آ رہا ہے، قوم ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم یقیناً تم نے، ظلمتم ظلم کیا تم نے، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم اپنے پکڑنے کی وجہ سے، العجل بچڑے کو، فتوبوا تو تم توبہ کرو، الی طرف باریکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فاقتلوا سو تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہی خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا پھر توبہ کی اس نے، علیکم تم سے، انہ بے شک وہ، ہوا وہی التواب بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم والا، وَإِذْ اور جب کل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم یقین کریں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً اعلانیہ، فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا تمہیں، صاعقہ بجلی نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثناکم اٹھایا نہ ہم نے، کم تمہیں، من بعد
بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، وذللنا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، غمامہ بادل کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المنّا منّا والسلویٰ اور سلویٰ، کلو کھاؤ من طیبات پاک چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، رزق دیا نا ہم نے کم تمہیں، وما اور نہیں ظلمونا ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ظلموا ظلم کیا انہوں نے کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ واؤ سے، واؤ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی یا تو یہ واؤ الف ہوگا یا واؤ نون ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو ظلموا ظلم کیا انہوں نے نا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانوا تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے، وعید اور جب قلنا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذہ اس القریۃ بستی میں، فکلوا پس کھاؤ منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن خوب، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ الباب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہمیں بخش دے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید اور جلد ہی ہم زیادہ دیں گے، واو اور سین جلد کے معنوں میں آ رہا ہے، نون ہم کے معنوں میں، زید یعنی زیادہ دینا، اور ہم جلد ہی ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو، فبدلا ہی بدل دیا الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر ما سوائے الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، فانزلنا اور نازل کیا ہم نے علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب میں، من السماء آسمان سے، بما اس وجہ سے، کانوا تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 47 ہے، رکوع نمبر 6، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جب میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا تھا، کن کو دیا تھا؟ اس بنی اسرائیل کو، تو اس لیے وہ حق کے علم کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ نعمت تھی آپ کو، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا گیا تھا ان کو، انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا گیا تھا، وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام دوسری بار اس لیے یاد دلایا تاکہ وہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جائیں، اور وہ بھی جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جائیں، علی العالمین سارے جہان سے مراد ان کا زمانہ۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے تھی کہ ان پر کتاب نازل کی، ان پر رسول بھیجے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے آبا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب عطا کی تھی جب وہ صحیح معنوں میں حق پر قائم تھے، جب انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں کو خبردار کرنے کا فریضہ سونپا تھا، اس کے لیے انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ، وقتی لغزشوں سے درگزر، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی مدد، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کے انتظامات جیسی سہولیات دی گئی تھیں۔ آپ نے پیچھے نعمتیں پڑھی ہے نا اس کی ان کی، یعنی ابھی آگے آئیں گی نعمتیں، ابھی ہم نے پیچھے نہیں پڑھی، ابھی آگے آئیں گی، یعنی من سلوا کا ذکر ہے۔ پھر وہ صحرا میں بھٹک رہے تھے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کی چھت بنا دی تھی، یعنی کوئی صاحبہ، یعنی جہاں جہاں وہ جاتے تھے صاحبہ ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ پھر اسی طرح فرعون سے نجات، اور کئی اسی طرح جو ہے ان کے اوپر پہ در پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کیے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فضیلت تب واپس لی جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات سے منہ موڑ دیا. یعنی یہ فضیلت، یہ سارے انعامات کیوں دیے گئے تھے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. جب انہوں نے اس بات سے اللہ کے حکم سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ سارا جو ہے یہ فضیلت ان سے لے لی. تو انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے لگے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فضیلت واپس لے لی تھی. بنی اسرائیل نہ تو خود حق پر قائم رہتے، نہ ہی انہوں نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا صحیح پیغام پہنچایا. دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان میں سے اپنے خاص کام کر کے چن کر فضیلت عطا کی تھی. ان میں بے شمار رسول بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ ان کے ذریعے دوسری قوموں کو خبردار کر دیں اور سب کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتا دیں، ان تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیں. علی العالمین یعنی اپنے زمانے کے جہان پر. تو امت مسلمہ کو رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تو آج یہ فضیلت کس کو پھر اس کے حساب سے ہے؟ امت مسلمہ کو. یہ منصب کس کو سونپ دیا گیا؟ ان سے لے کر امت مسلمہ کو سونپ دیا گیا. آیت نمبر 48 ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کام بھی نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے، نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے قیامت کے دن سے یہاں پہ اس آیت میں ڈرایا. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، جس دن کوئی کسی قریبی رشتہ دار کے کام نہ آئے گا. رب العزت نے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا اور اس دن حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا. یہ سورہ الانفطار کی 19 نمبر آیت ہے. انسان کو کوئی تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. رب العزت نے فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. فما لنا من شافعین، پس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں. سورہ شورا کی 100 نمبر آیت ہے. شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے اور جس کی وہ اجازت دیں گے. یعنی ہر شخص شفاعت کرنے نہیں شروع ہو جائے گا اور نہ کسی کے لیے شفاعت کر سکے گا وہ. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار ما لهم من ناصرین، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو اس میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا. رب العزت نے فرمایا فما لهم من قوت ولا ناصر، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. سورہ طارق کی 10 نمبر آیت ہے اور یہ بخاری کی 2753 نمبر حدیث ہے. ہر چیز بندے پر واضح کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے تعلق امید کو منقطع کر دے، کیونکہ اسے علم ہے کہ مخلوق اسے ذرا بھر نفع پہنچانے پر قادر نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے جو نفع پہنچانے والا، تکالیف کو دور کرنے والا، بس اسی کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کی عبادت پر اسی سے مدد بھی مانگے. تو بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بنیاد کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے عقیدہ آخرت میں خرابی ہو گئی تھی.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آیت نمبر 49 ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ یہاں سے تفصیلاً ان کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اس کے لشکروں سے تمہیں نجات دی جو تمہیں ذلت امیز عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آل فرعون کرتے تھے، یعنی آل فرعون سے مراد فرعون کے خاندان کے لوگ، مصر کے حکمران طبقے کے علاوہ آل فرعون میں اس کے وہ سارے ساتھی شامل ہیں جو اس کے جیسے نظریات رکھتے تھے، اس کو درست سمجھتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، یعنی وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے کہ تم سے کام لیتے تھے، تمہیں اذیتیں پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی وہ تمہاری تعداد کو کم کرنے کے لیے تمہارے بیٹے ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو مذمت اور ذلت کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ بیٹوں کے قتل سے تمہاری نسل ختم کی جا رہی تھی، تمہاری عورتوں سے خدمت لے کر انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا، انہیں اظہار غلبے کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا، اور ان سے مشقت لی جاتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے نجات عطا کی، عظیم نعمت میں تمہاری لیے آزمائش ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان اطاعت و شکر کو واجب کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے آل فرعون کے ظلم میں بڑی آزمائش سے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، عورتوں کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ آیت نمبر 50 ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جو تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت دائیں بائیں پر بیچ میں پہاڑی سلسلہ تھا اور پیچھے لشکر تھا، سامنے سمندر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سمندر پر اپنا عصا مارو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارتے ہی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی کے عین درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، یعنی انہیں آل فرعون سے چھڑا لیا، بنی اسرائیل کو سمندر سے آرام سے گزروا دیا، اور فرعون آل فرعون کو رب العزت نے غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی فرعون نے جب پیچھا کیا تو سمندر میں بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا کر اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا فَاتَّبَعُوهَا فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَّهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَّهُم، پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا۔ سورہ طٰہٰ کی 78 نمبر آیت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو محرم کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام شکریہ کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری کی 2004 نمبر حدیث ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو کیسے بیدار کیا کہ اپنے مقام سے پھٹتے ہوئے سمندر کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دیا اور یہ سوال کر کے چھوڑ دیا کہ کیا تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کو ڈبو نہیں دیا گیا سمندر کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہاں پہ احساس دلایا کہ جو لوگ رب کے احکامات کے سامنے بڑے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر پانی کے سامنے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 51 ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، تم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ انہیں شریعت کے احکام یعنی کتاب عطا کی جائے۔ تو بنی اسرائیل کو سامری نے یہ کہا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ فنسیٰ، یہ ہے کہ تمہارا موسیٰ کا خدا جسے وہ بھول گیا تھا۔ بنی اسرائیل نے قوم کے زیورات کے بوجھ سے دب جانے کی شکایت کی تھی۔ سامری نے کہا کہ سب مجھے دے دو، سب سونا چاندی کو اکٹھا کر لیا گیا، پگھلایا گیا، اسے بچڑے کی شکل دے دی گئی جس میں سے آواز آتی تھی، اور جب سامری نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے تو بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے، اسے برکتیں مانگنے لگے۔ یعنی وہ بچڑا اس طرح کا تھا، پیچھے بھی ہول تھا، آگے بھی ہول تھا، اس کے نیچے آگے اندر سے جب ہوا گزر کے جاتی تھی تو اس سے ایک آواز نمودار ہوتی تھی، تو وہ سمجھے کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر گاؤ پرستی کی بیماری ہمیشہ بیماری جو ہے ہمسایہ قوموں سے آئی تھی، تو بنی اسرائیل کی ہمسایہ قوموں میں گائے کی پوجا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ مصر اور کنعان میں اس کا رواج عام تھا۔ بنی اسرائیل جب غلام بن کر گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے حکمرانوں سے یہ گائے پرستی کی بیماری لے لی۔ اس وجہ سے جب سامری نے بچے کی صورت بنائی تو انہیں کچھ بھی عجیب نہ لگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم بھی پاکستان اور ہندوستان 100 سال تک ہمارے ساتھ رہ کے گئے ہیں، تو ہماری کتنی زیادہ رسم و رواج جو ہیں ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، تو سیم یہی ان کی پوزیشن تھی، ان کو یہ عجیب نہیں لگا اس وقت۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، تم ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے تھے۔ رب العزت نے فرمایا اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی تم نے عبادت کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھا، تم پر حجت قائم ہو گئی، تم جانتے تھے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر گناہ کیا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ظلم سے کیا مراد ہے، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، ہاں، یعنی کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یا کسی کی جو مقام جو جگہ بنتی ہے اس سے ہٹا کے کسی اور جگہ پر رکھ دینا۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کا حق پورا نہیں کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، ظلم ہوگا۔ تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کر کے کیا کیا تھا، ظلم کیا تھا۔ یہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 52 ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پرستش جیسا گناہ اور جرم معاف کر دیا تھا، اور اس توبہ پر یہ شرط رکھی تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے شرک سے درگزر کیا تھا تاکہ لوگ معافی ملنے پر شکر ادا کریں۔ امام فرا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ احسان کی قدر شناسی اور اس کی زبان سے اقرار شکر ادا کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا اظہار کرنا ناشکری کے تذکرے میں آتا ہے۔ یہ آیت نمبر 53 ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ کتاب سے مراد تورات ہے۔ سیدنا مجاہد رحمہ اللہ نے کہا فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد دین کا علم اور فہم ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی
اور برائی میں فرق اور حق اور باطل میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے احکامات پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کی طرف سے انسانوں کو ملتے ہیں، اور جس امت کو یہ احکامات عطا کیے جاتے ہیں اس نے اس پیغام کو تمام دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے لیے رہنما بنے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تاکہ تم کتاب پر عمل کر کے گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم دنیا کے تمام معاملات کو اس کتاب کی روشنی میں پہچان جاؤ۔ آیت نمبر 54 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت کو جا کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، بنی اسرائیل نے ظلم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کے ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کریں۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ صفوں میں کھڑے ہوئے، اس میں سے بعض کو قتل کیا، حتیٰ کہ انہیں کہا گیا رک جاؤ، ان میں مقتول کے لیے شہادت تھی اور زندہ کے لیے توبہ تھی۔ ابن کثیر اور فتح قدیر کی روایت کے مطابق 70,000 افراد قتل ہو گئے تھے اس وقت۔ یعنی اس وقت بھی بچڑے کی پوجا کرنے میں 3 گروہ شامل تھے، ایک جو بچڑے کی پوجا کرتا تھا، ایک دوسرا جو بچڑے کی پوجا نہیں کرتا تھا، تیسرا جو بچڑے کی پوجا نہیں کرتا تھا لیکن روکتا بھی تھا، روکتا تھا وہ۔ دوسرا جو تھا وہ خود بچڑے کی پوجا نہیں کرتا تھا لیکن روکتا نہیں تھا۔ تیسرا گروہ جو تھا وہ کامیاب گروہ تھا، جو خود بھی بچڑے کی پوجا نہیں کرتا تھا اور روکتا بھی تھا۔ لیکن وہ جو پہلے 2 گروہ ہیں، ایک تو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور دوسرے جنہوں نے روکا نہیں، خود بچڑے کی پوجا نہیں کی لیکن روکا نہیں، ان دونوں کو آپس میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو پھر ابھی پورا قتل عام نہیں ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے ہی آ گیا تھا کہ اب بس کر دو، یعنی 70,000 لوگ پھر بھی جو تھے قتل تھے۔ تو قتل کے لیے شہادت تھی، قتل جو ہو گیا تھا، لیکن جو بچ گیا تھا اس کے لیے توبہ تھی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور قتل معصیت پر اصرار سے بہتر ہے، یعنی نافرمانی سے بہتر ہے۔ یعنی تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک بچڑے کی پوجا پر قائم رہنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فرقان عطا کرنے سے اپنے باری ہونے کا شعور دلایا کہ وہ پیدا کرنے والا ہو، وہی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی رہنمائی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دے کر اسے باری ہونے کا شعور دلایا۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو انسان کی اصل حقیقت اس کے پیدا کرنے والے سے جڑی ہوئی ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، تم نے وہی کیا جو کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا، تو تمہاری توبہ قبول ہوئی، تمہاری برائیوں سے درگزر کیا گیا۔ فاقتلوا انفسکم کے بعد فتاب علیکم کے الفاظ سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اسی کے بتائے معافی کے طریقہ کار کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا تھا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل سکتی، اس کی سزا بعض کا دنیا میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو جب تک برائی کے اثرات نہیں مٹائے جائیں گے معافی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے تمہیں معاف کیا، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے کس کو قتل کیا؟ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ تو اس طرح سے ان کی بھی معافی ہوگی کیونکہ انہوں نے روکا نہیں تھا، اگر وہ روکتے تو ان کی پہلے ہی معافی ہو جاتی۔
انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا، یعنی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، بے شک وہ گناہوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، ان سے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے الرحیم ہے، جو اس کی طرف لوٹتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو توبہ کرے وہ اس کو معاف کرنے والا، اور جو توبہ پر مر جائے وہ اس کے حق میں رحیم ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنی سرکشی اور سنگ دلی کی وجہ سے مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ کوہ طور پر اعلانیہ اللہ تعالیٰ سے کلام کے مطالبے پر یہود کو کیسے ایک زبردست بجلی نے پکڑا تھا۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے 70 جو تھے سردار تھے، 70 سرداروں کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور فرمان پیش کیا۔ ان میں سے بعض لوگ بے یقینی اور شک کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے بیان پر کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوا، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کلام کرتے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے تمہاری گستاخی کی انتہا تھی۔ کیا گستاخی کی تھی انہوں نے؟ کہا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم نے آپ پر کس طرح ایمان لائے، ہم نے آپ کو دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہاں، یعنی وہ نبی کو جھٹلا رہے تھے، نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ ان کی گستاخی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کڑک نے انہیں پکڑ لیا اور وہ بے جان ہو کر گرے، انہیں ایک بے ہوشی نے آ لیا، یا تو وہ موت تھی یا عظیم بے ہوشی تھی۔ اور تم تندرون، تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، تمہارے میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی جیسے بہت سارے لوگ اگر بے ہوش ہو رہے ہیں، تو جب بے ہوش ہو رہے ہیں، جو بھی تھوڑی سی سینس رکھتے ہیں وہ ان کو بے ہوش ہوتا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ابتدا میں جن پر بجلی گری بعد والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب کے سب مر گئے۔ آیت نمبر 56 ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اب قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں دوبارہ زندگی دی۔ تو بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ وہ احسان شناس بنے، اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، یعنی تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ اس پر، اس کی کتابوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ آیت نمبر 57 ہے، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ جزیرہ نما سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اس دور میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ رکھا گیا تاکہ انہیں ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من سلوہ نازل کیا، یعنی من سے مراد اوس ہے جو درخت پر پتھر پر گرتی ہے، شہد کی طرح میٹھی ہوتی۔ من سے مراد ترجبین بھی لی جاتی ہے، بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ صحیح مسلم میں کنبی من کی اس قسم میں سے ہے جو بنی اسرائیل اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا تھا۔ سلوہ جو تھا وہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا پرندہ تھا
جسے یہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ تو یہود کو من و سلوہ کی غذائیں اس لیے دی گئیں تاکہ وہ معاشی جدوجہد سے فارغ رہ کر احکام الہی کو ادا کرنے میں زیادہ مشغول رہیں۔ وہ ضرورت کی چیز پر قناعت کریں اور لذتوں کی تلاش میں بھاگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ سب سے بڑا فضل جو بنی اسرائیل پر ہوا وہ فکر معاش سے بے نیازی تھا۔ یعنی دیکھیں انسان معاش کی تلاش میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتا رہتا ہے، یعنی مرد جو باہر کام کرتے رہتے، عورتیں گھر میں کھانے پکانے میں لگی رہتی، تو یہ جو تھی ان کی فکر جو تھی وہ بالکل ہی اس سے عاری ہو گئے تھے۔ تو ان پر من و سلوہ کی نعمتیں عطا کی گئی، انہیں عام تکالیف سے بھی بچا لیا گیا تھا۔ جنگل کی دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کیا گیا تاکہ انہیں کوئی شکایت جو ہے ان کی باقی نہ رہے۔ وہ پورے دن قوت اور استعداد کے ساتھ اللہ کے مشن کو پورا کرے۔ اللہ کا مشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دوسروں کو اس پہ استفادہ کروانا، یعنی دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرا کے سینا میں وافر رزق دیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور شکر ادا کریں۔ اس کی عطا وافر اور احسان عظیم تھا جس نے صحراؤں میں نوازا جو آسودہ حال شہروں کے باشندوں کو بھی نصیب نہیں تھا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ رزق رب العزت کی طرف سے ملتا ہے، انسان کی طبیعت میں جھکاؤ آتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتا تو ایسی کھانے کی صورت میں ضابطے، اصول، طریقے سب اپنی مرضی کے بن جاتے ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اس بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا بلکہ کس پر ظلم ہوا ان کا؟ اپنا ہی نقصان انہوں نے کیا، اپنے پر ہی ظلم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانیاں کی تو اس کے دل سخت ہو گئے، گناہوں کی کثرت بھی جاری رہی۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بنی اسرائیل خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اس کا نقصان بھی انہوں نے خود اٹھایا۔ تو بنی اسرائیل کھانے پینے میں حلال و حرام کی پابندی کرنے میں ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل رزق کو اپنی محنت کا صلہ سمجھ کر ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 58 ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر یہ انعام تھا کہ نافرمانیوں کے بعد بھی انہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اس کے لیے باعث عزت بنایا، اس کا وطن اور مسکن قرار دیا۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر پس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ انہیں بے روک ٹوک رزق ملے گا، اس لیے اس خوشگوار رزق کو بافراغت کھائیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ بستی کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صحرا سے نجات ملنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو اور اس کا شکر ادا کریں۔ سجدے سے مراد جھکے ہوئے داخل ہونا ہے، یعنی وہ اس حال میں بستی میں داخل ہیں کہ ان پر خشوع و رضو طاری ہو، تکبر کے بجائے کیا کریں، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں۔ یہ کلمہ امید اور استغفار کا ہے، جیسے مومن کہتا ہے استغفر اللہ، یعنی اپنے رب سے مغفرت کا سوال کرنے پر کامیابی ملے گی۔ آج بھی ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق کی وافر مقدار ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو استغفار جو ہے آج بھی جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس وقت بھی انہیں کیا کہا گیا تھا، بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا کہنا ہے، بخشش مانگنی، حطتن کہنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے اندر سرکشی اور تکبر کیوں پیدا ہوا تھا؟ وہ ان پہ اتنے انعامات، یعنی ان کو من سلوہ مل رہا تھا، ان کے بادلوں کا سایہ تھا، وہ ہر فرعون سے نجات پا کر آ رہے تھے۔ ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ ہم تو بہت اعلیٰ شے ہیں، ہم تو بہت اعلیٰ چیز ہے کوئی، تو اس وجہ سے ان میں تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پھر مذاق ہی اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں معافی مانگنے، آج سے داخل ہونے کا حکم دیا، تو اس موقع پر بھی ناکام ہوئے۔ اس طرح ان کا جرم ثابت ہو گیا کہ بنی اسرائیل اخلاق اور کردار کے اعتبار سے گر گئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں جو خوشحال لوگ ہیں، اکثر ہی وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری محنت کا پھل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس آیتوں میں کیا بتا رہے ہیں کہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، رزق انسان خود حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں تو انہیں پھر بھی معمولی سا رزق دیا جاتا ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ گھر بیٹھے ہلکا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے آگے جو ہے وہ انبار لگ جاتے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، یعنی ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، یعنی اس سے پہلے جو نافرمانیاں تم کر چکے ہو انہیں معاف کر دیں گے، یعنی ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے، تمہاری برائیاں دور کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جلدی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، یعنی احسان کرنے والوں سے وہ لوگ مراد جو ہر حکم کو حسن خوبی سے انجام دیتے ہیں، نہ حکم بدلتے ہیں، نہ کام میں نقص رہنے دیتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو زیادہ دینے سے مراد ہے کہ اس کے حق سے زیادہ دینا، اس کے مطالبات سے زیادہ دینا، دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اجر دینا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ نے کہا جو محسن ہے اس کے احسان میں اضافہ کر دیں گے، اور جو خطا کار ہے اس کی خطائیں بخش دیں گے۔ بھلائی کا کام کرنے والوں کو ہم دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کی جزا زیادہ دیں گے۔ آیت نمبر 59 ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں نے اس قول کو بدل دیا تھا جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فبدلوا، یعنی انہوں نے فرمایا، یعنی کیونکہ سب قول کو بدلنے والے نہیں تھے۔ قولا غیر الذی قیل لہم، اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کی، اس سے استہزاء کیا، حتت ان کی بجائے حبہ تنفی حنبلت کا لفظ کہا، جب یعنی اس کا میننگ تھا کہ بالی میں گندم، یعنی اس طرح یہ میننگ انہوں نے لکھا، یعنی معافی مانگنے کی بجائے اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں گندم وغیرہ دی جا رہی ہے۔ تو اس کے باوجود وہ آسان تھا، انہوں نے اسے بدل دیا، تو فعل کو بدلنے کی بدرجہ اولا ان سے توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے برعکس سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو ایک بڑا شہر ان کے قبضے میں دیا گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ عاجز سے اس میں داخل ہو، مگر وہ تفریح کلمات بولنے لگے، اس طرح انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتاب تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، مگر وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، وہ حتت ان کی بجائے حبت فی شعرہ کا گندم بالی میں کہتے جا رہے تھے۔ تو بات کا بدلنا انسان کے تکبر اور سرکشی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہود کی سرکشی ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقع ہونے کا سبب تھی۔ جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ یہود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کرتے تھے۔ یہود اخلاق اور کردار کے اعتبار سے پستی کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہود میں ڈٹائی کا رویہ کیوں پیدا ہوا؟ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ نجات یافتہ گروہ ہیں۔ ان کی تنبیہ کے لیے جو لوگ اٹھے انہوں نے ان کو دھتکارا، حتیٰ کہ قتل کر ڈالا۔ پھر ان کی بے حسی اتنی بڑی کہ کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو پگھلا نہ سکیں۔ تو یہود پر کون سا عذاب آیا تھا؟ یہود کو طاعون ان میں پھیلا تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ الحمدللہ ہمارا چھٹا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔